السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. سورہ تکویر چل رہی ہے، آیت نمبر 14 تک ہم تفسیر کر چکے ہیں. اب اگلی کچھ آیات دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. فلا اقسم بالخنس، نہیں میں قسم کھاتا پیچھے ہٹنے والے کی. اور وہ پیچھے ہٹنے والا کون ہے؟ الجوار الکنس، سیدھے چلنے والے، چھپ جانے والے. بات ہو رہی ہے ستاروں کی. ستاروں کی قسم کھا کر کچھ کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ آیت نمبر 19 میں جواب قسم آ جائے گا. مزید بات ہوتی ہے واللیل اذا عسعس، اور میں قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ رخصت ہوتی ہے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے. تو مراد کیا ہے یہاں؟ دیکھیے، بڑی توہمات پرستی تھی اس معاشرے میں، آج بھی ہے. آج باقاعدہ ایک علم ایجاد ہو چکا ہے، اور ہم وہ ستاروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ستاروں کے حوالے سے وہاں کا انسان بھی، اس وقت کا انسان بھی بڑا متاثر ہوتا تھا کہ یہ ستارہ اگر نظر آ گیا تو میں یہ کام کر لوں گا، یہ اچھا شگون ہے. یہ ستارہ نظر نہیں آیا تو یہ برا شگون ہے. شگون لیا کرتے تھے. تو یہاں پہ وہی بات کی جا رہی ہے. انہی ستاروں کو کہا گیا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یعنی تم ستاروں کو اہمیت دیتے ہو، انہیں اچھے ہونے یا زندگی میں کچھ برا ہو جانے کا مالک سمجھتے ہو. تو اللہ رب العزت نے تو اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستاروں کا جو ہیڈ ہے جو کہنا چاہیے نا، والد صاحب ہیں جو ہمارے سولر سسٹم کے، تو اللہ نے تو اس کو بھی بجھا کے ختم کر دینا ہے. یہ ستارے بھی بجھ جانے. اور یہ جو تم شگن لے رہے ہو، یہ جو ستارے ہیں جن کے طلوع ہو جانے یا سے اچھا شگن یا برا شگن، اس طرح کی باتیں کرتے ہو، تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ستارے کبھی پیچھے بھی ہٹتے ہیں، کبھی سیدھے چلتے ہیں، کبھی چھپ جاتے ہیں. اور واللیل اذا عسعس، اور میں قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ رخصت ہوتی ہے، یعنی جب رات غائب ہوتی ہے. والصبح اذا تنفس، اور جب صبح سانس لیتی ہے، یعنی جب صبح ہو رہی ہوتی ہے یا رات ہو رہی ہوتی ہے. تو ان دو وقتوں میں وہ ستارے کہاں چلے جاتے ہیں؟ وہ تو تمہیں نظر نہیں آتے. تو تم ایک ایسی چیز کو اہمیت دے رہے ہو جو بذات خود کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور اس چیز کے پیچھے جو قوت کار فرمائے، جو اللہ رب العزت یہ دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کر رہے ہیں، اور ستاروں کا نظر آنا یا ستاروں کا چھپ جانا یا ستاروں کی اپنی جگہ پہ حرکت یا پوزیشن بدل لینا. پلانٹ ارتھ تو گھوم ہی رہا ہے نا، پوزیشن تو ہمارے لیے چینج ہو ہی رہی ہوتی ہے. تو یہ سب اس کو تم نے باطل سمجھا ہوا، اسے پیچھے چھوڑ دیا گیا. تو بیسیکلی اس میں جو انسان کے اندر دوسری چیزوں کو لے کے جو وہم کا شکار ہوتا ہے نا انسان، اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اب جنرل بات اگر ہم کریں تو ہم بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو دوسرے اسباب ہیں جن کو ہم اختیار کرتے ہیں دنیا میں، تو ہم بہت حد تک اس پہ ڈپینڈ کرنے لگ جاتے ہیں. یہاں تو خیر بالکل ایک ایسی بات ہو رہی ہے کہ ستارے بذات خود ان کا نظر آنا، کھو جانا، یا کوئی پرندہ اڑایا اگر وہ دائیں طرف چلا گیا تو اچھا شگن ہے، وہ بائیں طرف چلا گیا تو برا شگن ہے. یا 500 سے تیر چلا کے یا 500 سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا. جیسے آج کل ہمارے دور میں ہوتا ہے، ایک طوطا نکلتا ہے اور وہ ایک لفافہ اٹھا کے آگے ڈال دیتا ہے، لفافے میں سے کوئی ایک لفافہ، پھر اس میں کوئی آپ کی قسمت کا حال ہوتا ہے. یا ہم اخبار وغیرہ میں پڑھتے ہیں کہ آج یہ ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اور یہ جن کے سٹار ہیں ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. یہ سب باطل چیزیں. اور دنیا میں پھر جب انسان اس طرح کی باطل چیزوں پہ یقین کرتا ہے تو اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے. پھر وہ جو زندگی میں بھی اسباب اختیار کرتا ہے نا، تو وہ اللہ پر ویسے توکل نہیں کر پاتا. وہ انہی چیزوں میں الجھا رہتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا تو کہیں یہ نہ ہو جائے، یہ کر دیا تو یہ نہ ہو جائے. یہ اس کی بگڑی ہوئی، مزید بگڑی ہوئی شکل ہے. تو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ میں جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شیطان کے پہلے سٹیپ پر ہی اپنا پیر نہ رکھو، ورنہ کیا ہوگا، اس کے اگلے نقش قدم پر بھی پیر رکھو گے، پھر اس سے اگلے پہ بھی پیر رکھو گے. تو جو چیزیں منع کر دی گئیں وہاں پہ رک جانا، یہ فارمولہ ہے اس چیز کا کہ آگے بھی آپ بچیں گے ان چیزوں سے. تو اللہ رب العزت ان 4 آیات میں یہ ان کی جو توہمات پرستی تھی اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے جواب قسم کیا دیتے ہیں. یہ قسم کھا رہے ہیں، اور جواب قسم کیا ہے؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. اصل میں جس قرآن کو تم جھٹلا رہے ہو، بیسیکلی وہ کیا ہے؟ وہ تو ایک پیغامبر کا قول ہے، اور وہ پیغامبر کیسا ہے؟ معزز ہے. تو قرآن کی بات ہو رہی ہے. پچھلی آیات میں ہم نے پچھلی سورہ میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کے کلام کو سیکیور کیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ پیچھے ہم آیات پڑھ کر آ رہے ہیں. سورہ عبس گزری ہے، تکویر گزری ہے، اور نبا گزری ہے. یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ جو پیغام لایا ہے
اس کو سیکیور کیا جا رہا ہے. کون لے کر آئے؟ حضرت جبرائیل امین. انہ لقول رسول کریم، یعنی قسم کھا کے کہا جا رہا ہے، ان چیزوں کو گواہ بنا کر کہا جا رہا ہے کہ یہ سب گواہ ہیں. جن ستاروں سے تم شگون لیتے ہو، وہ ستارے اگر ان کے منہ میں زبان ہوتی تو وہ خود گواہی دیتے کہ یہ قرآن کون لایا ہے؟ حضرت جبرائیل امین لائے. اور کیسے ہیں وہ؟ رسول کریم، پیغمبر ہیں، بڑے معزز ہیں. اور دیکھیے کال کہتے ہیں بات کو. جیسے آپ نے مجھے کوئی بات کہی اور میں آگے اس بات کو کہہ دوں تو وہ کال کہلائے گا. ٹھیک ہے، اردو میں ہم کال سے خیر مراد کلام ہی لیتے ہیں کبھی کبھی، لیکن عربی میں کال سے مراد کال ہے. کلام کیا ہوتی ہے؟ کسی کی اپنی بات. جیسے قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کے کہے ہوئے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. اور کال کیا ہوگا کہ میں کسی سے بیان کر دوں قرآن کو آگے، تو وہ کہے گا قال شازیہ نے کہا. پھر وہ قرآن کی آیت. قرآن کے معاملے میں ہم یہ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں قرآن کنفرم پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ہے، تو ہم کلام اللہ آگے جوڑ دیتے ہیں، یا قرآن میں آیا شازیہ نے بتایا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو بتایا والا جملہ ہے نا، یہ کال کی طرح ہے. لیکن کال یہاں پہ اسی لیے کال کہا جا رہا ہے کہ بالکل الگ کر دیا گیا کہ ان کا کلام نہیں ہے حضرت جبرائیل امین کا، وہ لے کر آئے ہیں، انہوں نے آگے پہنچایا ہے. اصل میں قرآن کلام تو اللہ کا، یہ کلام اللہ ہے. انہ لقول رسول کریم، بے شک وہ بات ہے کس کی؟ معزز فرشتے کی، یعنی جبرائیل امین کی بات ہو رہی ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین. یہ ہیں کیسے جبرائیل امین؟ بڑی قوت والے ہیں. اور کہاں پہ قوت والے ہیں؟ عند ذی العرش مکین، عرش والے کے نزدیک. مکین بلند مرتبے والے. مکین سے ایک معنی اور بھی لیے جاتے ہیں، مستقل ٹھکانے کو بھی کہتے ہیں، کہ رہتے کہاں ہیں. مطلب معزز بھی ہیں، کریم ہیں، یہ ہم نے پیچھے پڑھا، اور قوت والے ہیں تیسری چیز. اور قوت والے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ رہتے کہاں ہیں؟ عند ذی العرش. یہ عند ذی العرش مکین، اللہ کے نزدیک بڑی قوت والے ہیں. عند ذی العرش مکین، جہاں سارے فرشتے ہیں. اللہ رب العزت کا جو عرش ہے، اس کی جو جنت الفردوس کی چھت ہے نا، بیسیکلی اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. تو فرشتے کہاں ہیں؟ آسمانوں پہ تو رہتے ہیں نا. اللہ کے عرش کو کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. تو عند ذی العرش مکین کہ اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور وہاں پہ بھی بڑے بلند مرتبے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو آسمان پہ جو فرشتے ہیں ان میں بھی وہ بہت بلند مرتبے والے ہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ بذات خود بھی وہ فرشتوں میں بھی فرشتوں میں بھی حضرت جبرائیل امین کا بہت اونچا مقام ہے. اور پھر مزید صفات بیان ہو رہی ہے. مطاع ثم امین. کیسے حضرت جبرائیل امین؟ کہ ان کا کہنا مانا جاتا ہے. مطاع، ان کا کہنا مانا جاتا ہے. ایک کہنا ماننا ہوتا ہے، جیسے کسی کو کہہ دیا گیا کہ یہ کرنا ہے، تو انسان خوشی سے مانے یا ناخوشی سے. تو ناخوشی سے ماننے والا بھی کہنا مانا جاتا ہے، لیکن مطاع میں کیا معنی آتے ہیں؟ کہ خوشی سے. تو جو فرشتوں کی بڑی بڑی آرمیاں ہیں، جن پہ مختلف فرشتوں کی، بڑے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں، وہاں پہ حضرت جبرائیل امین کی بھی ڈیوٹی ہے. اور وہ جن فرشتوں کو ڈیل کرتے ہیں، ان کا کہنا کیسے مانا جاتا ہے؟ خوشی سے مانا جاتا ہے. مطاع ثم امین. اور اسی جگہ پہ کیا ہے؟ امانت دار بھی ہیں. اب امانت دار کا ثم جب آ رہا ہے نا اس صفت سے پہلے، تو ثم نے اس کو کیا معنی دے دیا کہ سب سے اہم صفت امین ہے ان کی، یعنی امانت دار ہے. یعنی قرآن جیسے دیا گیا ویسے لے کر آئے، اس میں کوئی رد و بدل تبدیلی نہیں کی. تو مطاعن ثم امین. تو یہاں پہ یہ کچھ آیات تھیں جس میں حضرت جبرائیل امین کے حوالے سے بات کی گئی. قرآن میں اکثر آتا ہے، قرآن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ کلام اللہ ہے، سچا کلام ہے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ سچے رسول ہیں. اب اس آیت میں بھی آ جائے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات اگلی آیات میں. یہاں پہ خاص کر کے کیا بات آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل امین کے حوالے سے بات آ رہی ہے. ان کی صداقت، ان کی امانت داری کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. کتنی قوت والے ہیں، کتنے عزت والے ہیں، ان سب کا تذکرہ کیا گیا. آگے بات آ جاتی ہے وما صاحبکم بمجنون. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آ جاتا ہے کہ تم قرآن کو جھوٹا کہتے ہو، قرآن کو نعوذ باللہ شیطان کا کلام کہتے ہو. تو یہ شیطان کا کلام نہیں ہے. اس کو لے کر آنے والا تو اتنا زبردست ہے، مطاع ہے، امین ہے، ذی قوہ ہے، مکین ہے، بلند مرتبے والا ہے. اور جس پر یہ اتر رہا ہے وما صاحبکم بمجنون. کہ دیکھیں نا، آپ اگر نعوذ باللہ شیطان کا کلام کہتے ہیں قرآن کو، تو جس پر اتر رہا ہے اس کو یقیناً مجنون کہتے ہیں، ہے نا. مجنون کہتے تھے نا. مجنون میں دونوں معنی آتے ہیں. ایک تو یہ عقل پہ پردہ ڈل گیا، ڈھانپ دی گئی عقل، جیسے ہم حرف عام میں کہتے ہیں نا کہ اس کی عقل کھو گئی ہے. سڑکوں پہ نظر آتے ہیں لوگ، کچھ ہم پاگل کہہ کے ان کو مخاطب کر دیتے ہیں. تو مجنون میں وہ بھی آتے ہیں ایک معنی. اور دوسرے معنی کیا آتے ہیں مجنون میں؟ کہ جس پر جن سوار ہو جائے.
تو کیونکہ وہ قرآن کو ریجیکٹ کر رہے ہیں تو قرآن کو ریجیکٹ کرنے کے لیے یا شیطان کا کلام کہنے کے لیے نعوذ باللہ اب انہیں جس پر کلام اتر رہا ہے، جو کلام سنا رہا ہے، اس کو بھی تو کچھ کہنا ہی پڑے گا نا. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وما صاحبکم بمجنون، تمہارا ساتھی جس کے ساتھ تم چلتے پھرتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہو، اسے دیکھتے ہو، پچھلے 40 سالوں سے جانتے ہو، جسے صادق اور امین کہا کرتے تھے، اب وہ قرآن کی بات کرتا ہے تو تمہیں مجنون نظر آتا ہے وہ. اور یہ صاحب کا جو لفظ لائن ہے تمہارا ساتھی، یہاں پہ اور بھی مختلف لفظ ہو سکتے تھے کہ محمد یا جو یہ رسول ہے وہ، لیکن یہ صاحب کہا گیا، یعنی تمہارا ساتھی ہے، تم اس کو 40 سال سے پیچھے دیکھ رہے ہو، تم تو اسے صادق امین کہتے تھے، تم تو اسے بہت عقل والا کہتے تھے، اور اب بھی وہ تمہارا ساتھی ہے. کہ مجنون ایسا ہوتا ہے؟ تو صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور دیکھا ہے کس نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ہے. کس کو؟ حضرت جبرائیل امین کو. بالافق المبین، روشن افق پر. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 2 بار، جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، 2 بار اصل حالت میں حضرت جبرائیل کو دیکھا. ویسے تو مختلف انسانوں کے روپ میں بھی حضرت جبرائیل امین آئے اور تعلیم دے کر گئے. اصل حالت میں 2 دفعہ دیکھا، اور ایک دفعہ جب دیکھا تو حضرت جبرائیل امین کو 600 پروں کے ساتھ دیکھا، 600 ونگز تھے ان کے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. تو دوسرا اعتراض کیا تھا قرآن کو ریجیکٹ کرنے کے لیے اہل مکہ کا یا کفار مکہ کا؟ کہ وہ کہتے تھے کاہن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کاہن کیا کرتے تھے؟ یہ بھی وہاں جس طرح توہمات پرستی تھی اس معاشرے میں، اس طرح کہانت بھی تھی کہ کاہنوں کے پاس جاتے تھے. تو کاہن کیا کرتے تھے؟ وہ ان کو کچھ کہا اور انہوں نے وہ جمبل اب الفاظ کیے، ایسے کر کے کچھ لفظ کیے، اور انہوں نے ایسے شو کیا کہ ہمیں پتہ چل گئی یہ حقیقت، اور اب آپ نے یہ کرنا ہے، یہ آپ کے فیوچر کے لیے بیسٹ ہے. اور وہ دعوے بھی کرتے تھے کہ ہم نے یہ دیکھا، فلاں جگہ دیکھی، اور فلاں غیب کی خبریں بتاتے تھے نا. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم کاہن کہتے ہو. وَلَقَدْ رَآهُ، البتہ تحقیق زور دے کے کہا جا رہا ہے، لام تاکید ہے یا لام زبر لا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حقیقتاً دیکھا ہے. تم اسے کاہن کہتے ہو؟ کاہن تو جھوٹ بولتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حقیقتاً کس کو دیکھا ہے؟ حضرت جبرائیل امین کو دیکھا ہے افق المبین پہ. یہ ابتدائی جب وحی آئی ہیں تو اس وقت کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو دیکھا تھا. تو فرمایا تھا کہ پوری افق پہ چھائے ہوئے تھے، یعنی ان کا حجم بہت بڑا تھا. وما هو علی الغیب بضنین، اور نہیں ہے وہ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر بخیل، یعنی جو وحی آ رہی ہے، جو بات پتہ چلتی ہے، وہ تو ساری کی ساری تم تک پہنچا دیتا ہے. وہ تو کوئی تم سے بخل نہیں کرتا. تو جو بات اللہ رب العزت غیب کی انہیں بتاتے ہیں وہ ساری کی ساری تم تک پہنچا رہے ہیں. وہ تو اپنا فرض بڑی اچھی طرح انجام دے رہے ہیں، اور تم کن چکروں میں ہو؟ تم اسی وحی کو نہیں لے رہے اور جھوٹی سیدھی باتیں کر کے اپنا وقت بھی ضائع کرتے. اور دیکھیے انسان کا دماغ بڑا پلٹتا ہے ان باتوں سے. جب انسان ان جو بے مقصد چیزوں میں الجھا رہتا ہے نا، جھوٹی سچی باتوں میں لگا رہتا ہے، ان چیزوں کی تحقیق میں لگا رہتا ہے جس پہ اس کا دل راضی نہ ہو رہا ہو، تو کیا کرتا ہے؟ اپنا نقصان کرتا ہے نا. جب کیونکہ ان کے دل میں شک تھا، یہ مانتے تھے. دیکھیے عقل پہ نہیں اترتی نا بات. ایک بندہ صادق اور امین ہے، پھر اس کا کیا رویہ ہے، کیا بیہیویئر ہے، وہ بات کر رہا ہے. قرآن کو جاننے والے بھی تھے کس سینس میں؟ عربی زبان کے حوالے سے، کہ واقعی قرآن کوئی عام کلام نہیں ہے. تو یہ جو ہمیں آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہے یہ کچھ ہے. تو اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ جناب اسی چکر میں لگے کہ قرآن کو غلط ثابت کر دے، کیونکہ اپنی بڑائی عزیز تھی، بڑے بن کے رہنا چاہتے تھے، یا مالی فائدے عزیز تھے. جو مشرکین آ کے حج کر رہے ہیں اور وہ جو سارا سلسلہ چل رہا ہے وہ سب عزیز تھا کہ ہم نے اگر توحید پر آ گئے تو ہمارا تو یہ سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. تو وہ ان وجوہات کی وجہ سے کیا کرتے تھے؟ مانتے نہیں تھے نا. تو ساری انرجیز کہاں لگا رہے ہیں؟ قرآن کو غلط ثابت کرنے میں. تو ساری انرجیز یہاں لگاؤ کہ قرآن مل رہا ہے تو اسے لو کھلو دل سے، کیونکہ آگے آیت ہو جائے گی. ان هو الا ذکر للعالمین آیت آ گئی ہے کہ قریش تم اس کو نہیں لے رہے تو نہ لو، یہ تو جہان والوں کے لیے ذکر ہے، کوئی اور لے لے گا. اور دیکھیں بعد میں لوگوں نے لیا. وما هو بقول شیطان الرجیم، اور دیکھو قرآن کسی شیطان کی بات نہیں ہے، شیطان کا قول نہیں ہے. کوئی شیطان لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں اترتا، جبرائیل امین لے کر اترتے ہیں. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ کہاں اپنی انرجیز لگا رہے ہو، اس طرف آؤ، اس حوالے سے سوچو. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کس طرف جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ تم اولین مخاطب ہو، تمہارے درمیان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم تو بڑی باعزت قوم ہو گئے، تمہارے اندر نبی آ گیا، تم سے تو اوپر کوئی ہوگا نہیں. بحیثیت قوم تم سے آگے کوئی نہیں جا سکے گا اگر تم اس کلام کو تھام لو گے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو کدھر جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ آج بھی ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس قرآن کی طاقت ہے، ہمارے گھروں میں قرآن بس پڑا ہوا ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کس طرف ہمارے رخ ہیں؟ ہم چیزیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، معاملات کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں جب وقت آتا ہے قرآن پر چلنے کا. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ مگر ایک نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. یعنی قرآن اہل
اہل مکہ کفار مکہ تم نہیں لے رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت پیغمبر نہیں قبول کر رہے، تو قرآن تو کیا ہے، ذکر للعالمین، تمام جہانوں کے لیے ہے، تم نہ لو کوئی بات نہیں، کوئی اور لے لے گا۔ اور دیکھیے آپ پچھلی ویسے تو عربیوں نے بھی، عرب نے بھی بہت کام کیا، لیکن آپ دیکھیں کہ عجمیوں نے بڑا کام کیا قرآن کے اوپر، اس کی تفاسیر میں، خاص کر کے حدیث میں، حدیث کے میدان میں آپ آئیں تو بہت سی، امام بخاری لے لیں، وہ بھی عجمی تھے، تو وہ بہت کام کیا انہوں نے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، واسطے اس کے جو چاہے تم میں سے کہ راہ راست پر چلے۔ اب قرآن کس کے لیے ذکر بنتا ہے؟ ذکر للعالمین تو ہے، لیکن یہ جو آخر کی 3 آیات ہیں، آیت نمبر 28، 2 آیات اور 29، یعنی ذرا غور سے سمجھیے گا، اس میں بڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے اس حوالے سے، قسمت کے حوالے سے، تو بڑا غور سے انہیں سمجھیے گا۔ لمن شاء منکم ان یستقیم کے واسطے اس کے جو چاہے تم میں سے کہ راہ راست پر چلے۔ تو قرآن کس کے لیے ذکر ہے؟ نصیحت کس کے لیے، کس پر، کون اس پر عمل کرتا ہے؟ اس پر جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، یستقیم جو سیدھا کھڑا ہونا چاہتا ہے، جم کر چلنا چاہتا ہے، اللہ کے راستے پر جم کر، یعنی بھٹکے نہ، ادھر ادھر نہ ہو، سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے، استقامت رکھتا ہو، اس کے لیے قرآن ذکر ہے۔ تو دونوں کو اب آپ دوسری ترتیب میں دیکھ لیں کہ جو کوئی قرآن کو تھامتا ہے وہ پھر اللہ کے راستے پہ جم جاتا ہے، اس نصیحت کو تھامتا ہے، اور یقین جانیے یہی ایک لائف لائن ہے۔ آپ اپنی زندگی میں جھانکیے، جب آپ قرآن سے دور ہوں گی آپ سیدھے راستے سے دور ہو جائیں گے، بہت مشکل ہو جاتی ہے، عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے زندگی میں، فیصلے لینا، جو فیصلے بہت آسان تھے، جو اللہ کو راضی کرنے والے فیصلے تھے، وہ بہت زیادہ آسان ہو جاتے ہیں اگر آپ قرآن سے جڑے ہوں۔ جب آپ قرآن سے دور ہوں تو آپ کا ہر دوسرا فیصلہ آپ کے نفس کے حق میں ہوتا ہے، قرآن اللہ کی رضامندی کے حق میں نہیں ہوتا۔ یہ قرآن واقعی ایسی طاقت ہے، جو اس کا ذائقہ چکھ چکا ہے نا، وہ میری اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوگا۔ جس نے اس کو چکھا ہی نہیں، جس نے اس سے اپنے دل کو روشن ہی نہیں کیا، شاید اس کے لیے بات مشکل لگے، لیکن جو لوگ اس کو چکھ چکے ہیں، اس کے ذائقے کو چکھ چکے ہیں، اس کے اندر غوطہ زن ہو چکے ہیں، وہ یہ بات جانتے ہوں گے کہ جب قرآن ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہم واقعی محسوس ہوتا ہے ہم جہالت میں چلے گئے، یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنا وقت کہاں لگا رہے ہیں، دنیا کا بڑے سے بڑا بامقصد کام بھی یقین کریں قرآن چھوڑ کر جب کیا جاتا ہے نا، تو اس کی حقیقت، وہ کشی تت ہوتا ہے نا کہ کھال اتر جائے، اس کی حقیقت نظر آ جاتی ہے کہ یہ کام اتنا اہم نہیں تھا جتنا میں نے اس پہ وقت دے دیا، یہ بس وہ کام تھا کہ میں اس کو ویسے کر لیتی کہ بس چلا والا کر لیتی ہے، تو دنیا ہے تو گزر جانی ہے، میں کہاں اپنی ساری طاقتیں، ساری توانائیاں اس میں لگانے میں لگ گئی ہوں۔ تو واقعی یہ ذکر ہے اس کے لیے جو سیدھا رہنا چاہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اور تم چاہ بھی نہیں سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ رب ہے تمام جہان والوں کا، اب یہ تمام جہانوں کا، اب اس میں یہ کیا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے حتیٰ یہ کہ اللہ چاہے، اس میں کچھ معنی ہیں، اس میں اب ہم یہ کہہ دیا جاتا ہے اچھا کہ ہم اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، اس میں بیلنس ہے۔ دیکھیں پہلے کس کی چاہت آ رہی ہے؟ پہلے چاہت آ رہی ہے انسان کی، یعنی پہلے آپ نے نیت اور ارادہ کرنا ہے، پہلے معنی تو اس میں یہ ہے، بعد میں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ تو کسی کام کا ارادہ، کوئی بھی کام کسی بھی طرح کا ہو جس میں آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، دنیا کا بھی کوئی کام ہو یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام ہو، دونوں میں پہلی چیز کیا ہے؟ وما تشاؤون، پہلے اپنی آپ کی چاہت، ارادہ اور کوشش ہونی چاہیے، پھر اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ تو سنگل بھی کام نہیں چلے گا، دوسرے معنی یہ کہ صرف میں چاہ لوں اور کام ہو جائے، نہیں، اللہ سے دعائیں بھی کرنی ہے، اللہ پہ توکل بھی کرنا ہے۔ تیسرے معنی یہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، نہ آپ نیت کریں، نہ آپ کوشش کریں، نہ آپ ارادہ کریں، نہ آپ بس سارے کا سارا توکل ہی ہے، بس اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، بھائی قرآن سے جڑنا ہے، اللہ چاہے گا تو جڑ جائیں گے، نماز پڑھنی ہے، اللہ چاہے گا تو پڑھ لیں گے نماز، نہیں، ایسے بھی نہیں ہوگا۔ یہ دونوں آیتیں ساتھ ساتھ ہیں، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ تو تم میں سے جو چاہے کہ سیدھا رہے، انسان کی چاہت پہلے آ گئی، تو پہلے نیت، پکی نیت، ارادہ اور کوشش شروع کرنے ہیں، اور ساتھ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ وہ رب، وہ سپر پاور وہی ہے، وہ جو آسمانوں پہ بیٹھا ہے، میں نے کوشش کی ہے، ارادہ کیا، مجھے اللہ سے دعائیں بھی کرنی ہے، اللہ پر توکل بھی کرنا ہے۔ توکل ڈپریشن سے بچاتا ہے آپ کو۔ آپ نے کوئی نیک کام کیا، 2 نتائج ہوں گے، یا تو وہ کام ہو جائے گا یا وہ کام نہیں ہوگا۔ اچھا نہیں ہوتا ہے تو بھی آپ ڈپریشن میں نہیں جائیں گے، ہو جاتا ہے تو پھر تو کہنے ہی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ پر توکل ہوتا ہے نا کہ اپنی سی جان ماری ہے ہم نے، یا اللہ ہو نہیں سکا،
پھر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن سے ہماری ذاتی فائدے جڑے ہوتے ہیں، پھر ہم جب ان معاملات میں توکل نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے، ہم زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ پھر تیسری کنڈیشن یہ ہوتا ہے کبھی آپ کوئی نیکی جو انسانوں کے حوالے سے بات کریں، کوئی آپ کرتے ہیں، کر گزرتے ہیں، لیکن ہوتا ہے کیا ہے کہ وہاں سے آپ کو بہت ہی کوئی جھٹکا مل جاتا ہے، آپ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، میرے ساتھ ہوا کیا یہ، میں نے تو اتنی نیک نیتی سے سب کچھ کیا تھا، میں نے تو تہس نہس کر لی تھی اپنی چیزیں کہ میں یہ والی نیکی کروں گی۔ تو لازمی سی بات ہے، انسانوں کا انسانوں سے معاملہ ہے، تو جنہوں نے اس نیکی سے فائدہ اٹھایا انہوں نے آپ کو اتنا بڑا جھٹکا دے دیا۔ اس وقت بھی کیا ہوتا ہے، آپ نے اللہ پر توکل کیا ہو تو آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں، ورنہ صبر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، پھر وہ آپ کی بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ صبر کیوں نہیں کیا، اللہ کے لیے کی تھی تو صبر کرنا تھا، تو وہ بھی توکل کے ہی ذریعے ہو سکتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں اور بڑی امپورٹنٹ ہے یہ دونوں چیزیں کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اور پھر ایک بڑی امپورٹنٹ میننگ اس میں یہ بھی ہے، جو سورہ کا شروع اور سورہ کا آخر آپس میں جڑا ہوتا ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی چاہت سب سے بڑی چاہت ہے۔ انسان نے بڑی بڑی بلڈنگز بنا لی، بات کیونکہ پہاڑوں کی ہو رہی ہے، شمس کوفرت، نجوم انکدرت، بڑی بڑی چیزیں ہیں جن سے دیکھ کر انسان متاثر ہوتا ہے۔ آج کے دور میں آپ بڑی بڑی بلڈنگز لے لیں، بڑے بڑے انفراسٹرکچرز لے لیں، کیا کچھ نہیں کر لیا انسان نے، لیکن اللہ کی چاہت سب سے بلند ہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ جب اللہ کی مرضی ہوگی تو یہ سب کچھ زیرو ہو جائے گا، اللہ تو سورج چاند کو لپیٹ دے گا، پھر یہ ہمارے انفراسٹرکچرز اور یہ سب کچھ کیا کرتے ہیں، یہ زلزلہ پروف جو بلڈنگز بنائی ہوئی ہیں، ارتھ کوئک پروف، یہ کیا کر لیں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ اللہ کی جب چاہت غالب آئے گی تو انسان جو بھی چاہے کچھ نہیں ہوتا، ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ کبھی ہم دنیا کے حوالے سے ہمیں نعمتیں ملتی ہیں، وہ نعمتیں چلی جاتی ہیں، ہر چیز کا ایک وقت ہے نا، بندے نہیں مر جانا ہے۔ نعمت کیا، اولاد کی نعمت ملی ہے، مال کی نعمت ملی ہے، کوئی جاب چھوٹ گئی ہے، یہ سب کیا ہوتی ہیں، اس میں یہی ہوتا ہے نا کہ آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہو، تو پھر وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اللہ کی چاہت تھی، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، یہ معنی بھی ہیں۔ آپ یہ بڑی زبردست آیت ہے سمجھنے کے حوالے سے۔ اور پھر اختتام کیسے ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین، کہ اللہ کی جو چاہت ہے اس پہ بھروسہ کریں، اللہ تو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اگر کوئی چیز مجھے دے کے مجھ سے لے لی ہے، اولاد ہے، انتقال ہو گیا اولاد کا ہے، ماں باپ چلے گئے دنیا سے، ہمارا کوئی اللہ معاف کرے کوئی جسمانی عضو خراب ہو گیا، پیرالسس ہو گیا، کوئی ہاتھ پیر کٹ گیا، تو اللہ تو رب ہے تمام جہان والوں کا، اللہ کی چاہت ہے یہ، میں نے تو خود تو نہیں کاٹا نا اپنا ہاتھ، میں نے تو خود اپنے آپ کو پیرالائز نہیں کیا نا، تو یہ اللہ نے کیا ہے، اللہ رب ہے تمام جہانوں کا، اس کی ایک چاہت ہے، اس کی چاہت میں ہی بھلائی ہے۔ بہت زبردست آیات ہیں یہ۔ الحمدللہ سورہ انفطار کی تفسیر مکمل ہوئی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سورہ تکویر کی تفسیر مکمل ہوئی، انشاءاللہ اگلی سورہ میں سورہ انفطار کی تفسیر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔